ہم جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، یہ حضور کی ولادت کی خوشی کی تکمیل تب ہے، یہ تکمیل اس کی تب ہے جس وقت ہم ان اصولوں کو بھی فالو کریں جو حضور نے آ کر دنیا کو ارشاد فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی ہمیں نہیں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تم اللہ کو تسلیم کر لو تو تمہاری ڈیوٹی مکمل ہو گئی، صرف اتنی سی بات نہیں کہ تم نے روزہ رکھ لیا تو بات مکمل ہو گئی، تم نے تلاوت کلام مجید کر لی تو بات مکمل ہو گئی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر غریب، فقیر، ہمسائے، ان کے جو حقوق بیان ہوئے ہیں، جو شخص مکمل طور پر ان حقوق کو ادا کرتا ہے وہ شخص پورا مسلمان ہے۔ جبکہ ہماری یہ کم علمی ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ جب آتا ہے تو ہم حضور کی محبت کو کچھ خاص نشانیوں سے مشروط کر دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کے گھر کے اوپر نالین کا نقش لگا ہے وہی عاشق رسول ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے سینے کے اوپر بیت لبیک یا رسول اللہ لگایا ہے وہی مسلمان ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے گلیاں سجائی ہیں وہی مسلمان ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے گھر کے اوپر لائٹنگ کی ہے وہی مسلمان ہے۔ آؤ میں آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک مسلمان کی مثال دیتا ہوں۔ میرے محبوب مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک مسافر غریب بھوکا انسان مسجد میں حاضر خدمت ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے سے دیکھ لیا کہ بھوک کے آثار اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے۔ حضور نے اپنے خادم کو اپنے گھر بھیجا، تمام ازواج مطہرات کے گھر سے پتہ کیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے۔ دیکھیے فقر محمدی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی حالت کہ دو جہاں کے خزانے میرے نبی کے ہاتھ میں ہیں، اور اپنے گھر میں فاقوں کی یہ حالت ہے کہ کسی ام المومنین کے گھر سے ایک بندے کے کھانے کی روٹی دستیاب نہیں ہوئی۔ میرے حضور نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ تم میں کوئی ایک شخص ہے جو اس بھوکے کو کھانا کھلائے، اسے اپنا مہمان بنائے، اسے اپنے گھر میں لے کر جائے اور اس کے بدلے میں مجھ سے جنت کی خوشخبری حاصل کرے، مجھ سے جنت کی خوشخبری حاصل کرے۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی اللہ کے رسول میں گھر لے کے جاتا ہوں، میں اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں، میں آپ کی زبان مبارک سے جنت کا مجدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس مہمان کو لے کے گھر گئے، جا کے اپنی زوجہ سے کہا، اللہ کی بندی خدا کی رحمت آ گئی ہے، مہمان ہے تو اللہ کی رحمت ہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کی خدمت کرو تو یہ اللہ کا انعام ہے، اور پھر قیامت کے دن حضور کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ کہ تیرے گھر میں جنت بھی آ گئی، اللہ کی رضا بھی آ گئی، محبوب کونین کا انعام بھی آ گیا، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ وہ زوجہ کہتی ہیں، اے اللہ کے پیارے رسول کے پیارے صحابی، گھر میں کھانے کو صرف اتنا ہے کہ یہ ہماری ایک بچی کی خوراک بن سکتا ہے، صرف یہی کھا سکتی ہے، بڑے آدمی کے لیے کھانا نہیں ہے۔ دیکھیے وہ صابر و شاکر صحابی، حضور کی تربیت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کا اثر۔ اس صحابی نے کہا، گھر میں آیا ہے اسے بھوکا نہیں رکھیں گے، جب شام ہو جائے، کھانے کا وقت ہو جائے، اے میری زوجہ چراغ بجھا دینا، تھپک تھپک کے بچی کو سلا دینا، بچی سو جائے، جو کھانا بنا ہے وہ مہمان کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ مہمان کے ساتھ یہی برتاؤ ہوا۔ رات گزر گئی، مہمان آرام سے سویا، صبح وہ صحابی بارگاہ رسالت میں گئے، نماز فجر ادا ہوئی، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندے تجھے مبارک ہو، تم نے جو رات کو عمل کیا ہے، تیری بیوی نے جو رات کو عمل کیا ہے، اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، خدا نے تمہارے اعزاز میں قرآن کی آیتوں کا نزول فرما دیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ نے تجھے سرٹیفکیٹ دیا ہے
کہ کتنے ہیں وہ خوش نصیب لوگ جو خود ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہیں. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وہ شخص جو اپنے نفس کے لالچ سے محفوظ ہو گیا, اپنے نفس کے طمع سے بچ گیا, فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.